میری عدالت میں ہر روز بہت سے کیس آتے تھے جس میں ماں باپ بچوں کی تقسیم پہ لڑ. آپ بتائیں آصف صاحب کہ اگر دو بچے آپ کے سامنے کھڑے ہوں 10-12 سال ان کے عمر, وہ دونوں کے ہم نے دونوں کے ساتھ میں چھوڑ دوں گا سر, I cannot do it. مسئلہ ہے. اس کو آپ سوچیں کہ اتنا بڑا بوجھ ایک جج ایز اے ہیومن کیسے اٹھا سکتا. جس دن میں ریٹائر ہو رہا تھا اس سے ایک دن پہلے میرا فیئر ویل ڈنر, تو میں نے وہاں پہ یہ اناؤنس کیا کہ میں اس کرب اور عذاب کو جو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں کہ جج فیل ہے اس سارے نظام میں انصاف دینے میں. انصاف دے نہیں سا, دے پاتا نہیں. وہ آپ کے 9 سے 10 سال کے کیریئر میں ہم نے 40 سے 50 ہزار کے درمیان کیسز کو ہینڈل کیا. جسٹس صاحب کوئی ایسا کیس بتائیں جس کیس نے آپ کو ہلا دیا ہو اور رلا دیا ہو. کیس تو سارے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایک سینسٹیو انسان ہیں تو آپ جب کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو آپ ہل جاتے ہیں, کیونکہ جب انسان سارے ہم رومی کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم میں دوئی ہے ہی نہیں, میں اور آپ ایک ہی ہیں. رومی کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو کسی کو تھپڑ مار رہے ہیں تو اتنی ہی پین آپ کو بھی ہونی چاہیے جس کو آپ نے تھپڑ مارا اس کو, کیونکہ کوئی فرق ہے ہی نہیں. ہم سارے ایک اکائی کی طرح ہیں, ہم وحدت میں ہیں. یہ دوئی جو ہے یہ ہمارا ایک نظری پر لکھا ہے, اس پہ لمبی بحث ہے, میں اس پہ نہیں جاتا, لیکن سارے ہی کیس سینسٹیو ہوتے ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ کیس سینسٹیو نہیں ہوتا, اس کے سبجیکٹ سینسٹیو ہوتے ہیں. آپ کے لیے اپنا معمولی سا مقدمہ بھی کسی کے قتل کے کیس سے بھی بڑا کیس ہو, جس کا جو ایشو ہے, جس تن لگ دی ہے, جس کو لگتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے. تو اس لیے سینسٹیوٹی جو ہے یہ ریلیٹو ٹرم. آپ کہیں جی 10 ارب روپے کا مقدمہ ہے, یہ ایک چپڑاسی کی نوکری کا کیس ہے. آپ اس کی آنکھوں سے جوڈیشل سسٹم کو دیکھیں, اس بیچارے کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ہمالیہ پہاڑ ہے. اس کو جج کی نظر سے دیکھو گے کیا معمولی سا کیس ہے, ٹھیک ہے آج نہیں کل ہو جائے گا, اگلے سال ہو جائے گا, چھوڑو اس کو کسی اور امپورٹنٹ کیس کو دیکھتے ہیں. وہ کیس اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ. تو اس لیے یہ جو امپورٹنٹ کیس ہیں یہ ریلیٹیو ہے ہر آدمی کے لیے. میرے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیس ہوا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کے ساتھ کیا ہو. یہ ایسا میرا کلیم ہے کہ جس کو کوئی جج ریبٹ نہیں کر سکتا. میری عدالت میں ہر روز بہت سے کیس آتے تھے جس میں ماں باپ بچوں کی تقسیم پہ لڑے, اور ایسے تقریباً 10 مقدمے ہر روز آتے تھے. اب ایک قانون بھی ہے ہمارا, اس کے اندر گنجائش ہے کہ اگر بچہ سمجھدار ہو تو بچوں سے پوچھنا پڑتا ہے. یہ ماں باپ تو لڑ پڑے ہیں, ماں نے کھلا لے لیا ہے یا باپ نے طلاق دے دی ہے, اب بچوں کے لیے لڑائی کر رہے ہیں, ماں لے کے جانا چاہتی ہے, باپ لے کے جانا چاہتا, تو بچوں سے پوچھتے آپ کس کے ساتھ جانا چاہتے. آپ بتائیں آصف صاحب کہ اگر دو بچے آپ کے سامنے کھڑے ہوں 10-12 سال ان کے عمر, وہ دونوں کے ہم نے دونوں کے ساتھ. میں چھوڑ دوں گا سر, I cannot do it. یہ جو مسئلہ ہے اس کو آپ سوچیں کہ اتنا بڑا بوجھ ایک جج ایز اے ہیومن کیسے اٹھا سکتا. کوئی انسان ان 2 بچوں کو یہ جواب دے سکتا ہے کہ میں اتنی اونچی کرسی پہ بیٹھا ہوں, میں چیف جسٹس ہوں, میں پورے صوبے کا سب سے بڑا عدالتی افسر ہوں, میں تمہارے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا. اور وہ جو بے وقوف ماں باپ ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا, جنہوں نے 6 کلمے پڑھ کے ایگریمنٹ سائن کیا, ساری برادری کے سامنے ڈھول ڈبکے کے ساتھ شادی کی, تھوڑے ہی عرصے میں اپنی انا کی وجہ سے آپس میں جھگڑا شروع. اور میں آپ پہ اس پہ بہت ڈیبیٹ کر سکتا ہوں کہ جتنے لوگ آپس میں جھگڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میاں بھی 95% سے زیادہ ایسے کیس ہیں جس میں کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں, ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے جھگڑا کرنے. 2 مختلف مزاج کے لوگ ہیں, ایک دوسرے کو اپنے مزاج کا کرنا چاہتے ہیں جو ممکن نہیں ہے, اور وہ اس بات کو سمجھے بغیر اور ایک دوسرے کو سمجھائے بغیر اس سچویشن میں پہنچ گئے کہ میں ان کے بچوں سے پوچھتا ہوں بچوں کدھر جانے, کدھر دونوں کے ساتھ جانے, آپ جو آپ فیصلہ. What was your decision then? اب وہاں پہ وہ جو فیصلہ ہے وہ جو اگر میں اس کو کرتا ہوں بطور جج, جو مجھے بطور جج ہی کرنا ہے, تو پھر میں نے دیکھنا ہے کہ بچے کی ویلفیئر کا دیکھنا ہے کہ کیا ویلفیئر کہاں پہ. ویلفیئر آف دی چائلڈ از دی سپریم لا.
اب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے وہ پچھلے 8 سال سے ماں کی گود میں ہے، ماں کے ساتھ رہتا ہے، باپ کو آج ہی ملا ہے، لیکن باپ اس کو پال پوس کے بڑا کر کے ایک کامیاب آدمی بنانا چاہتا ہے، اس کے پاس وسائل بھی ہیں، تو بچے کو باپ کے ساتھ جانا چاہیے. تو میں اس کو اس کے تناظر میں دیکھ کے فیصلہ کرتا. اب وہ ماں سے چھین کے بچے کو باپ کو دینا، وہ جو چیخو پکار تھی ساری، یہ روز ہوتی، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کسی دن کی سوائے چھٹی والے، روز ہی ایسی کیس. تو پھر ساری نوکری میں اس سارے پروسیس کو دیکھتے ہوئے جس دن میں ریٹائر ہو رہا تھا اس سے ایک دن پہلے میرا فیئر ویل ڈنر تھا. تو میں نے وہاں پہ یہ اناؤنس کیا کہ میں اس کرب اور عذاب کو جو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں کہ جج فیل ہے اس سارے نظام میں انصاف دینے میں، انصاف دے نہیں سکتا، دے پاتا نہیں وہ. تو میں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا وکالت کا لائسنس ریسٹور نہیں کراؤں گا، میں وکالت نہیں کروں گا، لیکن میں اس کاز کی وکالت کروں گا کہ آپ لوگ لڑو مت، سمجھنے کی کوشش. پوری دنیا ADR کی طرف چلی. ADR کا مطلب ہے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. پوری دنیا میں اس وقت لوگوں نے عدالتوں کی بجائے عدالت کے باہر بیٹھ کے فیصلے کرنے شروع.